اور جب میں نے ان کو یہ عمل بتایا اور انہوں نے اس عمل کو کیا سورۃ الفاتحہ والا، تو یقین کریں اللہ پاک نے ان کی ایسی پریشانیوں کو حل کرا، ایسی پریشانیوں کو حل کرا کہ وہ ہر ہفتے اس عمل کو کرنے لگے۔ ہم لوگ تو حیرت کرتے تھے کہ یار ایک بار اس عمل کو کرنا اتنا مشکل ہے، یہ ہر ہفتے کیسے کر لیتے ہیں؟ لیکن پھر اللہ پاک نے ان کے لیے آسانیاں بھی ایسی ہی فرمائیں کہ ان کی 5 بیٹیوں کی بھی جلدی شادی ہو گئی، اور ان کا اپنا ذاتی گھر بھی ہو گیا، ان کا کاروبار بھی سیٹ ہو گیا، اور وہ بار بار حج کے لیے بھی جانے لگے۔ تو اتنا پاورفل عمل، اتنا طاقتور عمل تو یہ ہے، لیکن اس کو کرنا بہت مشکل ہے۔ تو میں خود پریشان تھا کہ یار ہم لوگ کیسے اس عمل کو کر نہیں پاتے اور وہ ہر ہفتے کر رہے ہیں۔ بے شک میرا رب جس کو بھی اختیارات دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے عمل کی، تو وہ پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ ہر ہفتے اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے بھائیوں، ایک شخص تھا، بڑا پریشان رہتا تھا، اس کی بیٹیاں بھی بہت زیادہ تھیں اور اس کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، اور وہ بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار میں کس طریقے سے کروں گا، اپنے بچوں کی مجھے شادی بھی کرنی ہے، اپنا گھر بھی کرنا ہے، اور پھر مجھے ایک چاہت ہے کہ میں حج کروں، میں عمرہ کروں۔ تو بڑا بے چین رہتا تھا اور وہ کوششیں بڑی کرتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوشش نہیں کرتا تھا، وہ ہر وظیفہ کرتا تھا، وہ تمام اپنے معاملات کو دیکھتا تھا، وہ محنت بھی بڑی کرتا تھا، وہ کوئی چھٹی بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس کے اندر ایک جو بات تھی، میں کہتا ہوں کہ اس بات نے اس کو کامیاب کرا کہ وہ جب کسی چیز کا انتخاب کرتا تھا کہ میں اس کام کو کر لوں، تو اللہ پاک وہ کام کروا دیتا تھا۔ اور ویسے بھی سورۃ الفاتحہ کا عمل اتنا کامل عمل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس عمل کو ایک ہی دن آپ لوگ کریں، بس صرف ایک دن کر لیں۔ ہے تو بڑا مشکل، آپ چاہیں تو گھر میں 2-3 بندے مل کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اس عمل کو کرے تو سوچیں وہ ہر احتیاط کے ساتھ، ہر ایک زبر زیر کا بھی وہ احتیاط کرے گا اور توجہ کے ساتھ عمل کو کرے گا، تو سوچیں اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں کس طرح سے اس کے اوپر برسیں گی، اور حلال رزق، کریم رزق اپنا رب، ہمارا رب اس کو عطا کرے گا۔ تو لہٰذا عمل بھی آپ کو بتایا جاتا ہے اور واقعہ بھی شیئر کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کی جو قوت سامعات ہے اور آپ کا جو تقویٰ ہے اور جو آپ کا یقین ہے وہ مزید تقویت پا جائے۔ تو لہٰذا عمل یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اچھا 1000 مرتبہ تو پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی بھی سجدے کی حالت میں ہے۔ تو اب یہ عمل اتنا مشکل ہوتا تھا کہ ہم لوگ یار سوچتے ہی تھے کہ 1000 دفعہ، یوں تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہی بڑا مشکل ہے، لیکن جو لوگ پڑھ لیں، اب آپ لوگ خود حیرت کریں گے کہ 1000 مرتبہ کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ اس عمل، اس وظیفے کو اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ کبھی 50 دفعہ پڑھتے تھے، کبھی 100 دفعہ پڑھتے تھے، یعنی کہ ایک ہفتے کے اندر وہ اس عمل کو کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے۔ اب سجدے کے علاوہ بھی یہ کر سکتے ہیں عمل، کوئی حرج نہیں ہے، سجدے کے اندر جا کے پڑھنا بھی اچھی بات ہے، ایک اچھا عمل ہے، طاقتور عمل ہے۔ لیکن اس عمل کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو بیٹھ کر 3 بندے ہیں، 4 بندے ہیں گھر کے ہی، جو خون کے رشتے ہیں آپ کے، وہ جیسے کہ آپ کا سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے آپ کی، یا پھر آپ کی زوجہ ہے جو آپ کے نکاح میں ہے، تو یہ یعنی کہ مل کے کر سکتے ہیں اس عمل کو، اس وظیفے کو۔ آپ کے ماں باپ ہیں وہ مل کے کر سکتے ہیں، لیکن اکیلے آپ لوگ کریں گے تو یقین کریں اس کی زیادہ فیوز و برکات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اب سورۃ الفاتحہ تو ویسے بھی بڑی مجرب ہے، اور اس سورت کی یقین کریں خوبصورتی یہ ہے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، بلکہ نماز میں نہیں، ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ اور کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ اس میں فاتحہ میں موجود ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بے شمار نام ہیں۔ میں آپ کو بڑا بتا سکتا ہوں، اس کی تفسیر کیا ہے، تشریح کیا، سب بتا سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں، مجھے پتہ ہے، آپ لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے کمالات کیا ہیں اور اس کے معجزات کیا ہیں، اور اللہ پاک نے اس میں رزق کتنا رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگ آج عمل ہی جانتے ہیں، عمل کرنا کس طریقے سے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک وقت کا انتخاب کرنا ہے۔ اب وہ وقت کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ نے نیت پہلے کرنی ہے، اور نیت کے اوپر ہی سارا دار و مدار ہے۔ پہلے نیت سماعت کر لیں کہ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں 3 دن میں اس عمل کو کروں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں ہر نماز کے بعد اس کو 100 دفعہ پڑھوں گا،
تو اس طرح سے میں اس عمل کو کر لوں گا 2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر، جو بھی آپ یعنی کہ سوچ رہے ہیں. میں آپ کو صرف ایک فرضی بات بتا رہا ہوں. تو آپ لوگ اس عمل کی نیت کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں. 2 دن میں آپ لوگ بآسانی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. اب آپ لوگ کہیں گے کہ یار کوئی نماز مجھ سے چھوٹے نہ جائے، جیسے لوگوں کو ہوتا ہے خدشہ کہیں فجر کی نماز نہ مس ہو جائے یا عشاء کی نماز میری فوت نہ ہو جائے، تو آپ لوگ 3 نمازوں کا انتخاب کر لیں. لیکن دیکھیں جو نیت آپ لوگ اسٹارٹ میں کریں گے اس نیت پہ پھر پورا ہی اترنا ہے، پورا داخل ہونا ہے اس نیت پہ، نہ ادھر نہ ادھر، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم. اس طرح سے آپ نے اس عمل اس وظیفے کو کرنا ہے، کیونکہ یہ یقین کریں اتنا پاورفل اور جلالی عمل ہے. آپ نے ایک ہی بار اس کو کر لیا نا، ایک ہی دن کا عمل ہے. میں تو کہتا ہوں ایک ہی دن میں کر لیں، ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ لیں، ایک دن کی محنت کر لیں. کتنا کوئی آسان عمل ہے. ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، لیکن زبر زیر پیش کا انتہائی آپ نے خیال کرنا ہے. جس طرح سے سورت پڑھی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آپ نے ہر لفظ کا بہت زیادہ ہی خیال کر کے پڑھنا ہے. دیکھیں احتیاط کریں، باقی میرا رب جانتا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ کری، آپ نے بڑی محنت کری. میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے. لیکن اگر آپ لوگوں نے ایسے بس الحمدللہ رب یہ آپ نے ایسے پڑھنا اسٹارٹ کری اسپیڈ میں، دیکھیں بیکار عمل ہی نہیں کریں. میں کہتا ہوں اس عمل کی پھر آپ بے حرمتی کر رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کو ہر ایک چیز بتا رہا ہوں کہ آپ نے آرام سے ٹہر کے بالکل آپ نے ایسی سنجیدگی سے پڑھنا ہے کہ گویا آپ ڈوب کے پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ڈوب کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اول آخر آپ لوگ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں. درود ابراہیمی پڑھنا انتہائی ضروری ہے. درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ چھوٹے درود نہیں پڑھنے، نماز والا ہی درود پڑھنا ہے. لیکن اس عمل کو آپ نے کر لیا، یقین کریں رزق کی تو ایسی فراوانی ہوگی سوچ ہی نہیں سکتے. میں کہتا ہوں سب سے چھوٹا اس عمل کا اگر کوئی فائدہ ہے تو یہ ہے کہ آپ لوگ کروڑ پتی بن جائیں گے. سب سے چھوٹا فائدہ ہی ہے. اب آپ سوچیں کہ اس کے بڑے فائدے ہوں گے کیا. اگر میں آپ کو بتانے جاؤں نا بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، بہت لمبی. تو لہٰذا بس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر روزی روزگار کے لیے بھی آپ کا مسئلہ ہے نا، تو آپ لوگ یقین کریں اس عمل کو کر لیں. آپ کے لیے یہی بس عمل یقین کریں بادشاہ عمل ثابت ہوگا. اور آپ اپنی دیگر حاجت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور آپ لوگ جب بھی آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو کریں گے، آپ نے بعد میں دعا لازمی مانگنی ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ جب عمل پورا ہوگا میں جب بھی دعا مانگوں گا. آپ لوگ دعا مانگ سکتے ہیں، بس اس کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے، یعنی کہ بخشیے گا نہیں. کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ یار رب الجلال میں نے یہ 200 بار پڑھا یا 300 بار پڑھا، یہ قبول فرما اپنی بارگاہ میں. یہ نہیں کریے گا. اب یہ کہیے گا کہ یار رب الجلال میں نے پڑھا اور اگلی نماز کے بعد بھی پڑھوں گا. تو رب الجلال جس طرح تو میری اس کو عبادت کو قبول کر رہا ہے، میری بعد والی عبادت کو بھی قبول کریے گا. جس طریقے سے میں نے نیت کری ہے کہ میں 1000 دفعہ پڑھوں گا، اس طرح سے آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا، تاکہ آپ لوگوں کا جو یہ پوری کانسیپٹ ہے کہ آپ 1 دن میں 2 دن میں اس کو پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے آپ لوگ دعا مانگیں گے تو آپ کا وہ عمل پورا ہو جائے گا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں. اور آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں. اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے سمجھ میں نہ آئی، کامنٹ سیکشن میں پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو میں جواب دوں گا. آپ کے کمنٹ باذات خود میں پڑھتا ہوں. آپ لوگ ہم سے کامنٹ میں رابطہ کرا کریں، آپ کو جواب ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.